نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے، بگننگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، یعنی صرف میرا اور آپ کا ہی نہیں، پوری دنیا کا، ہول یونیورس اسی نے پیدا کی، وہی خالق ہے، وہی اس سب کا مالک ہے، وہی اس کی تدبیر کرنے والا ہے، وہی اس کو سسٹین کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، یعنی صرف دنیا ہی کا نہیں، آخرت کا بھی، صرف ہمارے اعمال کو دیکھ ہی نہیں رہا بلکہ ان پر جزا اور سزا دینے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسی ہی ہستی اس بات کی مستحق ہے کہ انسان اس کے آگے جھک جائے، لہٰذا ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی اسی بات کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں، کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمارا سر تیرے ہی آگے جھکے گا، ہمارا دل تیرے ہی آگے جھکے گا، اور ہم تجھی سے مانگیں گے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، اس لیے کہ تو سارے خزانوں کا مالک ہے، تو سب کچھ دینے پہ قادر ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے جس پر چل کر ہم اپنی آخرت کی منزل کو پہنچ جائیں، جنت تک پہنچ جائیں، تیری رضا تک پہنچ سکیں۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جن سے تو خوش ہو گیا، جن سے تو راضی ہو گیا، جو تیری نظر میں کامیاب ہو گئے، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے اور انہی کے طریقے پر چلا۔ غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں جن سے تو ناراض ہوا، جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے کہ جو اپنا راستہ کھو چکے ہیں، جو سیدھا راستہ چھوڑ چکے ہیں، کیونکہ اللہ نے ڈے ون سے، جب سے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا، آدم علیہ السلام کے ساتھ ہدایت بھیجی، اور پھر واضح طور پر بتا دیا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اور وہی دراصل کامیاب ہوگا۔ لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ ہم بھی اسی ہدایت پر چلیں، اور ہدایت کا راستہ ملنے کے بعد کسی قیمت پر بھی اس کو نہ چھوڑیں۔ آمین۔ اے اللہ، تو ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں ہدایت سے سرفراز فرما۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، گویا اس میں جو کچھ ہے بالکل سچ ہے، 100% سچ ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے کہ جن کے دل جاگے ہوئے ہیں، جو ہدایت چاہتے ہیں، جو ہدایت کے طلبگار ہیں، جو ہدایت کی تمنا رکھتے ہیں، یہ کتاب ان کو ہدایت دیتی ہے۔ لیکن ہیں وہ کون؟ ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اوقات کی پابندی، خشوع و خضوع، تمام شرائط کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہ اللہ کا دیا ہوا صرف خود ہی سمیٹ کر نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں۔ اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی، یعنی قرآن مجید، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی۔ یہ ہیں متقی لوگ، اور وہ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں
کہ ایک دن آئے گا جب ہمیں ہمارے اعمال دکھائے جائیں گے، اور ہمیں ان اعمال کو صرف دکھائے نہیں جائے گا، ان پر بدلہ بھی دیا جائے گا۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیابی، سکسیس، ہر شخص کی تمنا کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ کوئی بھی شخص ناکام نہیں ہونا چاہتا کسی بھی چیز میں۔ کامیابی کیا ہے؟ کسی چیز کو پا لینے کا نام۔ کس چیز کو پانے کا؟ اپنے مطلوب کو، اپنے مقصود کو، اپنے محبوب کو، اپنی پیاری چیز کو، جس چیز کی انسان تمنا رکھتا ہے، جس کی خواہش رکھتا ہے، جب وہ مل جاتی ہے، اچیو کر لیتا ہے، تو انسان کہتا ہے اب میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کی تمنائیں بدلتی رہتی ہیں، ایک کے بعد ایک تمنا، ایک کے بعد ایک خواہش۔ جب ایک چیز مل جاتی ہے تو دوسرے کی خواہش، دوسری مل جاتی ہے تو تیسرے کی، اور یہ لامحدود تمنائیں ہوتی ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی چیز انسان کو نہیں ملتی تو انسان سمجھتا ہے میں ناکام ہو گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی کی یہ ڈیفینیشن ہماری بنائی ہوئی ہے۔ اصل میں کامیاب وہ نہیں کہ جو دنیا کی چند چیزوں کو پا کر سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا، اور اصل ناکام وہ بھی نہیں جو دنیا کی چند چیزوں کے نقصان کی وجہ سے یہ سمجھے کہ اس کو کچھ نہیں ملا۔ حقیقت یہ ہے کہ کامیاب وہ ہے جس کے بعد اسے کسی ناکامی کو نہ دیکھنا۔ کامیابی اصل میں وہ کامیابی ہے جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں، اور وہ کامیابی دنیا میں ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ آپ کی تمنا ہے کہ آپ ایک گھر خرید لیں، آپ ایک بہترین ولا خرید لیتے ہیں، آپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سیلاب آتا ہے اور گھر بہہ جاتا ہے، زلزلہ آتا ہے، گھر گر جاتا ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں کہ گھر بیچنا پڑ جاتا ہے۔ اب کدھر گئی وہ آپ کی کامیابی؟ کہاں گیا وہ سب کچھ؟ کیا آپ واقعی کامیاب ہیں؟ اسی طرح کوئی بھی چیز جس کو آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے، جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پا کر آپ کامیاب ہو گئے، کوئی کسی انسان کو پا کر کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی ڈگری کو حاصل کر کے کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی جاب کو حاصل کر کے کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی شادی کرنا کامیابی کی علامت سمجھتا ہے، کوئی بچوں کا حصول کامیابی کی علامت سمجھتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب عارضی ہیں، ان کی لذتیں بھی عارضی، ان کی خوشیاں بھی عارضی، اور ان کی سینس آف اچیومنٹ بھی بالکل وقتی، کیونکہ ان کے پانے کے بعد ساتھ ہی مشکلات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور انسان ابھی اپنی کامیابی کو انجوائے نہیں کر پاتا۔ شادی ہو نہیں پاتی کہ اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، بچے ہو نہیں پاتے کہ نیندیں اڑ جاتی ہیں، جاب ملتی نہیں کہ انسان ایک کولو کے بیل کی طرح گھومنے لگتا ہے۔ یہ کامیابیاں تو نہیں جن کو ہم نے کامیابی سمجھ رکھا ہے۔ کامیابی تو وہ ہے جسے اللہ کامیابی قرار دیتا ہے، اور وہ ہے اس بلند منزل جنت کا ملنا، وہ ہے رب کی رضوان رضامندی کا ملنا۔ جس کو وہ مل گیا وہی دراصل کامیاب ہوا، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ لیکن یہ کامیابی کیسے ملتی ہے؟ یہ کامیابی دنیا میں کامیاب ہونے سے نہیں ملتی، یہ کامیابی ملتی ہے اس راستے پر چلنے سے جو راستہ یہ کتاب بتاتی ہے۔ یہ کامیابی ملتی ہے اس کتاب کے ورق گرداننے سے، اور جو باتیں اس میں لکھی ہیں ان کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے سے۔ یہ کامیابی صرف اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم اس کو مضبوط پکڑ لیں۔ لہٰذا آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کن کو کامیاب کہتا ہے۔ کامیاب وہ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ ہدایت ان کو ملتی ہے جن کے اندر تقویٰ ہے، جن کے اندر ایمان ہے، جن کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ ہم سب اپنے دلوں کو ٹٹولیں، دلوں کا جائزہ لیں، کیا ہمارے دلوں کے اندر وہ کیفیت ہے کہ اللہ کی ذات ہر چیز سے بڑھ کر اہم ہو جائے؟ اور اگر وہ نہیں تو ہم کو اسے اچیو کریں، کیونکہ یہی کی ہے، کی ٹو سکسیس۔ جب تک کی ہاتھ نہیں آئے گی دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اس کتاب کے مطابق چلتے ہیں، اس کے برعکس کچھ لوگ وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں، جو اس راستے کو پسند نہیں کرتے۔ ان کا انجام کیا ہے؟ جن لوگوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا جن کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے، ان کے لیے یکساں ہے، برابر ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ ماننے والے نہیں، کیونکہ ان کا رخ، ان کا ذہن اور سوچ کسی اور طرف ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ انہیں سچ نظر نہیں آتا، انہیں اصل کامیابی نظر نہیں آتی، وہ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں۔
اور وہ سخت سزا کے مستحق ہیں، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے ان کے پاس وہ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے وہ جنت میں جا سکیں، لہٰذا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو ان بٹوین ہیں، نہ پورا ماننے والے ہیں اور نہ پورا انکار کرنے والے۔ وہ اپنی دنیا کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی آخرت کو، اور جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ آتا ہے تو دنیا کو اوپر لے آتے ہیں، آخرت کو نیچے کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگ حقیقت میں نہ اپنا فائدہ کر رہے ہیں اور نہ کسی اور کا۔ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خود دھوکے میں ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ کس طرح کہ ان کو دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایمان اندر کچھ بھی نہیں، مگر دراصل وہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، کیا؟ دنیا کی محبت کی، دنیا کی کامیابیوں کی خواہش کی، جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں اور ہم بھی آخرت کی فکر کرتے ہیں، حالانکہ عمل میں کہیں نظر نہیں آتا، تو جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ فسادی ہیں، مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ آخرت کے لیے کام کرنے والے ان کو بے وقوف نظر آتے ہیں، اور عقل مند کون؟ جو چند دن کے فائدوں کے لیے کام کریں۔ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں، مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیسا دیس ویسا بھیج، جس کے پاس گئے اسی کے بن گئے، ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں سے تو ہم محض مذاق کر رہے ہیں، یعنی ایمان والوں کو تو ہم پھول بناتے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جا رہا ہے، یعنی ان کو ڈھیل دے رہا ہے دنیا میں کہ یہ فساد کر رہے ہیں، خرابیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سب غلط کام کرتے ہیں، اور پھر بھی کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی صرف دنیا کی کامیابی ہے، حالانکہ وہ دھوکے میں ہیں۔ ان کی تیار کی ہوئی یہ ساری عمارتیں بہت جلد زمین بوس ہونے والی ہیں، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ جب ان کی پکڑ نہیں ہوتی تو وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، یعنی گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں، مگر یہ سودا، یہ تجارت، یہ بزنس ان کے لیے نفع بخش نہیں، فائدہ نہ ہوگا، پروفیٹیبل نہیں، اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت یعنی ان کی روشنی سلب کر لی، لے لی، اور انہیں اس حال پہ چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہیں پلٹیں گے، سنتے ہی کچھ نہیں، کان تو ہیں سنتے نہیں کیونکہ دل نہیں کھلا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں حق کو کیونکہ دل اندھے ہیں، گنگے ہیں بولتے نہیں، سچ بات منہ سے نہیں نکلتی، اب یہ واپس نہیں پلٹیں گے۔ تو گویا وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہو اور دنیا کے لالچ اور خواہشات نے ان کو اندھا کر رکھا ہو، پھر ان کو حق نظر نہیں آتا، ان کو دلائل سمجھ نہیں آتے، اور حق کی طرف ان کا دل مائل نہیں ہوتا۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کو پیچھے کر دے اور دنیا کو آگے لے آئے، حالانکہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے، اللہ نے رزق دیا، ساری نعمتیں اس نے بنائی، یہ آسمان اس نے بنایا، یہ زمین اس نے پھیلائی، اور اس کو چھوڑ کر انسان مخلوق کے پیچھے دوڑے، اس کو چھوڑ کر انسان مخلوق سے امپریس ہو، متاثر ہو اور اس کے آگے جھکے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کامیابی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، یعنی اسلام کی تعلیمات آ رہی ہیں، وہی اتر رہی ہے، اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بعض مشکل مقامات بھی آتے ہیں۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر یعنی سخت احکامات سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، یعنی یہ کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس کوئی تھرڈ آپشن نہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کے آگے انسان جھک جائے اس کو بڑا سمجھ کر کہ وہ بڑا ہے میں چھوٹا ہوں، جو وہ کہے گا میں وہ مانوں گا۔ دوسرا یہ کہ انسان اپنی عقل کو بڑا سمجھے
اور دین کے احکامات کو حقیر سمجھے اور اس لیے ان کا انکار کرے، اور دونوں کا انجام بالکل مختلف ہے۔ ماننے والوں کا انجام اور ہے، نہ ماننے والوں کا اور ہے۔ اب اگر انسان سمجھے کہ وہ نہ مان کر کہیں بھاگ نکلے گا تو بھاگے، اس زمین سے کہیں بھاگ کر جائے، اس آسمان سے کہیں باہر نکل کے جائے، کہاں جا سکتے ہیں ہم؟ سوچئے، بھاگیے بھاگیے بھاگیے، میں اللہ کی بات نہیں سننا چاہتی، میں اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتی۔ اچھا، نہ مانے، نہ سنے، نہ پڑھے، نہ عمل کرے، کچھ نہیں کرے، چلیے پھر نکلے کہیں، چھڑائیں اپنا پیچھا، جائیں کہیں، ہے کوئی جگہ، ہے کوئی پناہ دینے والا اللہ سے؟ کوئی بھی تو نہیں، کہاں جائیں گے؟ واپسی بھی اسی کی طرف ہے، کیونکہ آئے جو وہیں سے ہیں، اسی نے پیدا کیا، اسی کی طرف سمیٹے جائیں گے، اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ لہٰذا ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ کو بڑا مان لیں، اس پر ایمان لے آئیں اور اس کے آگے جھک جائیں اور اس کے احکامات کو ہر چیز سے زیادہ اہمیت دیں اپنی زندگی میں۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت یعنی آنکھیں اچک لے جائے گی۔ اندھیرے میں تیز بجلی چمکتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، یعنی اسلام کی روشنی کو یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ جب ذرا کچھ انہیں روشنی محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے یعنی مشکل وقت آتا ہے، دین پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے، تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی ختم کر دیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ اس کی کیوں عبادت کرے؟ اس لیے کہ الذی خلقکم، اسی نے تو تم کو پیدا کیا ہے، اور صرف تم کو نہیں، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، وہ تمام انسانوں کا خالق ہے۔ اور کیوں عبادت کرو؟ کیا تمہاری عبادت کا اللہ کو کچھ فائدہ ہوگا؟ ہرگز بھی نہیں، اس کا فائدہ تو تمہیں کو ہوگا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ دنیا میں بھی ناکامی سے اور آخرت میں بھی ناکامی سے۔ دنیا میں غلط راستوں پر جانے اور بھٹکنے سے، اور آخرت میں برے انجام سے۔ اللہ کی عبادت کیوں کرنا ہے؟ تاکہ نقصان سے بچ سکیں، ناکامی سے بچ سکیں۔ کون ہے اللہ؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ وہی تو ہے جس کا دیا ہوا تم کھاتے ہو۔ اگر وہ بارش روک لے تو کون تمہارے پودے اگائے، کون تمہاری فصلیں اگائے؟ وہ رزق نہ برسائے تو کون ہے جو تمہیں کھانے کو لا کر دے؟ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل شریک مت ٹھہراؤ، کسی اور کو وہ امپورٹنس نہ دو جو اللہ کی ہے۔ جب سب کچھ اس نے دیا ہے تو اسی کے شکر گزار بنو، اسی سے منہ پھیرتے ہو۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں اگر کوئی چھوٹا سا بھی ہم پر احسان کرتا ہے تو ہم اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بیڈ مینرز میں سے ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے اور ہم اس کے لیے گریٹفل نہ ہوں۔ اور گڈ مینرز کیا ہے ہمارے؟ کہ اگر کوئی پین بھی پکڑا ہے تو ہم کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ، سو کائنڈ آف یو۔ اور اللہ جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، پانی برسایا، کھانا کھلایا، ہمارے لیے نیند بنائی، رات بنائی، آرام پہنچایا، سب کچھ دیا، جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اسی کا دیا ہوا، اور پھر بھی ہم اس کے لیے گریٹفل نہیں ہوں گے، اس کے لیے شکر گزار نہیں ہوں گے، اس کے آگے نہیں جھکیں گے؟ کیا یہ بیڈ مینرز میں سے نہیں ہوگا؟ کیا یہ مینرز صرف انسانوں کے لیے ہے، یا اللہ کے لیے بھی کوئی ادب ہے، یا اللہ کا بھی کوئی مقام ہے، اس کا بھی کوئی وقار ہے؟ اور اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، کیونکہ ہدایت کے لیے تو کتاب ہی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے تو بات نہیں کرتے، یہی ڈیوائن مینول ہے، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور شروع میں کہا کہ لا ریب فیہ، اس میں شک کوئی نہیں۔ جب شک نہیں ہوگا، جب دل میں یقین ہوگا کہ کوئی شک نہیں، تو پھر ہم اس کی ہر بات کو پورے یقین کے ساتھ لیں گے۔ لیکن اگر ہم اس کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہوں گے تو پھر بات نہیں بنے گی۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذہن صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ اول تو یہ کہ شک ہے نہیں، اللہ کی بات مان لو، اور تاریخ بھی اس پہ گواہ ہے کہ 1400 سال سے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے، اتنے 100 سال بعد بھی نہ اس کی زبان تبدیل ہوئی ہے۔ زبانیں ہر کچھ عرصے کے بعد تبدیل ہو جاتی، لیکن یہ زبان اور یہ کتاب اپنی جگہ پر قائم ہے،
اور عربی زندہ بھی اسی کتاب کی وجہ سے. تو بات یہ ہے کہ اگر تمہیں شک ہے، کسی بھی طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو اسے دور کر لو، اور اگر پھر بھی ہے تو پھر ایسا کرو اس جیسی تم کوئی کتاب بنا کے دکھاؤ، تو تمہیں چل پتہ جائے گا کہ اس کتاب کی حقیقت کیا ہے. تو فرمایا اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پہ اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ. کتاب تو کیا ایک صورت بنا لاؤ. ایک جگہ پر آتا 10 آیتیں لے آؤ، اپنے سارے گواہوں کو بلا لو، سارے مددگار جو تم جیسی سوچ رکھتے ان کو بھی اکٹھا کر لو. اکیلے نہیں کر سکتے تو ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کو چاہو مدد لے لو، یعنی جس سے بھی چاہو مدد لے لو. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، کتاب نہ لائے، صورت نہ لائے، ایسی کوئی آیت بنا کے نہ لا سکے، اور یقیناً کبھی کر بھی نہیں سکتے. لوگوں نے ہر دور میں بہت کوششیں کی، آج بھی ہو رہی ہیں، لیکن کوئی بھی اس کتاب کے مد مقابل لا ہی نہیں سکا. تو پھر کیا کرو؟ تو ڈرو اس آگ سے، کیونکہ اس کتاب کا انکار اس کا انجام کیا ہے؟ آگ. ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے، یعنی حق کے انکار کرنے والوں کے لیے وہ آگ تیار کر دی گئی ہے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں، جو اس کو مان جائیں، اس پر یقین کر لیں، اس میں کسی قسم کا شک نہ ہو ان کو، اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، وعاملوا الصالحات، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایک ایسے باغ ہیں. کس بات کی خوشخبری؟ کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں، ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوگی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. اب دیکھیے، دنیا میں کامیاب انسان کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جس کے پاس اعلیٰ درجے کا گھر ہو، خوبصورت بیوی ہو، دنیا کی ہر نعمت میسر ہو اس کو، سب لوگ اس پہ رش کرتے ہیں کہ کتنے لکی ہیں، کتنا کامیاب ہے انسان، اس نے سب کچھ اچیو کر لیا. کیونکہ عموماً دنیا کی خواہشات یہی تو ہیں، مال و دولت کی کثرت، عورتیں، گھر، سٹیٹس. فرمائے یہ سب کچھ تمہیں ہمیشہ کے لیے وہاں ملے گا. اس کے برعکس ساری زندگی بھی انسان بھاگ دوڑ کر کے دنیا میں ایسا سب کچھ بنا لے تو کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا آ جاتا ہے، بیماریاں گھیر لیتی ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے، چھوڑ کے سب کچھ انسان چلا جاتا ہے. لیکن وہ گھر، وہ ہمیشہ کا گھر ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہ ہوگی، کوئی بیماری نہ ہوگی، اور کبھی اس کے چھننے کا کوئی ڈر نہ ہوگا، اور ہمیشہ وہاں رہیں گے. لیکن یہ ان کے لیے ہے جن کا ایمان بھی ساؤنڈ ہو اور جن کے عمل بھی اچھے ہوں. جب قرآن نے یہ چیلنج دیا تو جو قرآن کے مخالف تھے وہ کوئی صورت بنا کے نہ لا سکے، کوئی آیت نہ لا سکے اس کے مقابل. ہاں، انہوں نے ایک بہت گھٹیا ہتھ کنڈا یہ اختیار کرنا شروع کیا کہ قرآن کے اندر مین میخ نکالنی شروع کر دی. عام طور پر یہ ہوتا ہے نا، جب ہم کوئی کام کر نہیں سکتے تو کسی کے کیے ہوئے کام کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے. مثلا جب ہم کوئی ڈگری نہیں لے سکتے تو جنہوں نے لی ہوتی ہے ان کی خرابیاں بتانے لگتے. جب ہم کسی خاص جگہ پہ گھر نہیں بنا سکتے تو ہم اس علاقے کے نقصان بتانے لگتے. تو اسی طرح جب یہ لوگ آیت نہیں لا سکے اس طرح کی تو کہنے لگے کہ ہاں دیکھو کیا بڑی کتاب ہے، اس میں تو مکھی مچھر کی باتیں بھی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال بیان کرے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے. یعنی جن کو حق کی تلاش ہوتی ہے وہ ان مثالوں پہ بھی غور کر کے بہت کچھ پا لیتے ہیں جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے. اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سو کو راہ راست دکھا دیتا ہے. تو فرق کیا ہے؟ فرق اپنے اندر ہے. کتاب ایک ہی ہے، اسی کتاب کو پڑھ کر لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، اور اسی کتاب کو پڑھ کر بہت سے لوگ کھائیوں میں جا گرتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ لینے والا کون ہے. It all depends upon you کہ آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور وہ گمراہی میں ان کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہے، نافرمان ہے، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وعدے کرتے ہیں اور توڑتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں، یعنی رشتوں کو، تعلقات کو، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. ہر طرف انہوں نے فتنہ اٹھایا ہوا ہے. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. دنیا میں تو انہوں نے دوسروں کی زندگی حرام کی ہے، لیکن آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا؟
کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ اب ایک طرف کامیاب ہونے والوں کی بات کر دی گئی اور دوسری طرف خاسرون کی بات کر دی گئی۔ پہلے مفلحون کا ذکر ہے، یہاں خاسرون کا ذکر ہے۔ مفلحون کون ہے؟ ان صفات پر بھی گھر جا کے غور کیجئے، اور خاسرون کون ہے ان کو بھی ذہن میں لائیے۔ اور خاسرون میں خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ، خواہ ڈائریکٹ اللہ سے کوئی عہد کیا ہو قسم کھا کے یا منت مان کے، یا پھر اللہ کا نام لے کر لوگوں سے کوئی کانٹریکٹ کیا ہو، لوگوں کے ساتھ کوئی عہد کیا ہو، اور اسی طرح جن رشتوں اور تعلقات کو جوڑنا چاہیے ان کو وہ جوڑتے نہیں، ان کو وہ کاٹ دیتے ہیں، اور خاص طور پر اس میں خون کے رشتے تعلقات۔ پھر فرمایا کیف تکفرون باللہ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، کیسے نہیں مانتے اس کو؟ اپنے وجود میں تو غور کرو، تم کچھ نہ تھے، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا، اور جب موت آئے گی کوئی اس کو روک نہ سکے گا۔ روک سکتے؟ فرعون روک سکا اپنے مرنے کو؟ قارون روک سکا؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ یہاں اللہ کی طاقت سامنے آتی ہے اور ہماری کمزوری۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اپنی حقیقت پہ غور کریں، ہم کچھ نہ تھے، اب زندہ ہیں، پھر مر جائیں گے اور پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندگی دے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ واپسی بھی وہی ہے، دائیں بائیں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، لہذا کامیابی اسی میں ہے کہ یہاں اس کو راضی کر کے اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، اس کو نہیں مانو گے؟ جس نے ہر چیز اگائی۔ ذرا جائیے کسی بھی ایسے سٹور پر جس میں ویجیٹیشن ہو، یعنی جو کچھ زمین میں اگتا ہے وہ سب کچھ تو کسی ایک سٹور میں آپ کو ملے گا بھی نہیں۔ مثلا بلک بار پہ چلے جائیے اور جا کے صرف اس نظر دیکھیے اللہ نے کیا پیدا کیا۔ میں جب کبھی کسی فوڈ سٹور پہ جاتی ہوں یا کسی ایسی جگہ پر، تو ضرورت کی چیز تو جو ہوتی ہے، اگر میں ہر ایک چیز کا سائز، اس کی شکل، اس کی شیپ دیکھتی ہوں، یہ بھی اللہ نے پیدا کی، یہ بھی اللہ نے پیدا کی۔ صرف اگر آپ رائس کی لائن میں چلے جائیں نا، کتنی ورائٹی، کتنی شکلیں، اگر آپ لا کے کسی پورے کمرے میں پھیلا دے چیزیں تو بھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ پھر ہر علاقے کی پیداوار مختلف ہے، اتنی ورائٹی، اور ہر چیز کی الگ خوشبو، اس کے الگ فائدے، ذائقے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایک چھوٹی سی بیماری میں مبتلا ہوتے، پچھلے دنوں ایسے کچھ لوگوں کو کھانسی ہو رہی تھی کلاس میں، تو میں نے پوچھنا شروع کیا اچھا کھانسی کا علاج بتائیں۔ بے شمار لوگوں نے بے شمار کھانے کی چیزیں بتائیں، یہ کھا لے تو کھانسی ٹھیک ہو جائے گی، یہ اور یہ اور یہ۔ تو اس وقت حیران ہوگی کہ اللہ نے صرف ایک مرض کے لیے اتنی ساری چیزیں پیدا کر۔ یہ ہماری جہالت ہے، لا علمی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں، ہم آنکھیں نہیں کھولتے، ہم غور نہیں کرتے۔ ہم اگر اپنے بچوں کو بازار لے کے بھی جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہاں جا کے کیا دکھاتے ہیں؟ غور و فکر کا موقع تو نہیں دیتے۔ ذرا لے جائیے ایک دن ٹرپ اور دکھائیے ان کو اللہ نے کتنی قسم کے چاول، کتنی قسم کی دالیں، کتنے قسم کے مختلف فروٹس جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں۔ کسی گروسری سٹور پہ چلے جائیے، صرف ایپل ہی کی قسمیں دیکھیے، اورنجز کو دیکھیے، لیمن ہی کو دیکھیے، سبزیوں کو دیکھیے، صرف مرچ کی قسمیں اور مرچ کے رنگ دیکھیے۔ یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ کیا یہ خود سے خود پیدا ہو گیا؟ کیا ان کا ڈیزائن آپ نے کیا تھا؟ کیا کسی آرٹسٹ نے ان میں رنگ بھرا تھا؟ یہ سب کچھ کرنے والا صرف ایک ہے، اور وہ اللہ ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ کیا ہے کوئی اور جو ہر چیز کا علم رکھتا ہو؟ سوچئے، کوئی سائنٹسٹ، کوئی ہسٹورین، کوئی پروفیسر یونیورسٹی کا، کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی دین اور دنیا کا جاننے والا ساری زندگی بھی لگا دے تو علم کا اتنا بھی نہیں پا سکتا جتنا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ کا علم ہر چیز کو جانتا ہے۔ پھر اس کی نہیں مانیں گے، اس کو چھوڑ کر اوروں کے پاس جائیں گے، اوروں کی باتیں سنیں گے، اوروں کی باتوں پہ سر دھنیں گے، ان کے اطاعت گزار بنیں گے۔ کیونکہ ہوتا ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہم انسانوں کے بنائے ہوئے فلسفے پڑھتے سنتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، قرآن کو بھول جاتے ہیں اور اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اور باقی لوگوں کی باتوں کو سر اور دل پہ رکھ لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ لوٹنا ہمیں اس علیم و خبیر ہی کی طرف چاہیے۔ اب یہاں سے اگلی آیات میں انسان کی کریشن کی سٹوری بتائی جا رہی ہے کہ تم کیسے آئے زمین پر۔ زمین و آسمان تو اللہ نے بنائے، اس میں سب چیزیں تو اس نے بنائی۔ جب باقی سب اس نے بنایا تو تم خود سے کیسے بن سکتے؟ تمہیں بھی اسی نے بنایا۔ دیکھو کیسے بنایا،
کتنے اہتمام سے بنایا، کتنی عزت تمہیں دی، کیسا بڑا مقام دیا، اپنے آپ کو پہچانو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو، وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا؟ کیونکہ اس کو آزادی دی جا رہی ہے اور خون ریزیاں کرے گا، خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا۔ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں، ہم آپ کی عبادت کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے جو تم کہہ رہے ہو تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تم حمد و ثنا تو کر رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، لیکن ذرا جو کچھ میں نے پیدا کیا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں، سارا علم تو تیرے ہی پاس ہے۔ تو گویا اللہ نے انسان کو علم کے اعتبار سے فرشتوں سے بھی بہتر بنایا اور انسان کو وہ سکھایا جو فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد صرف تسبیح اور ذکر ہی نہیں بلکہ اللہ کی پیدا کی ہوئی اس کائنات، اس کی کریشن پر غور و فکر اور ان چیزوں کو ایکسپلور کرنا اور ان سے بہترین فائدہ اٹھانا بھی ہے۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے، آدم علیہ السلام نے پر سب کچھ بتا دیا، تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ گویا اللہ کا علم صرف ظاہری چیزوں کا نہیں بلکہ اس کا علم چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں بھی ہے جو انسان کی ریچھ سے باہر ہیں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا، تکبر کر لیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ تو ابلیس کا سب سے پہلا قصور کیا تھا؟ ابلیس کو کس چیز نے ذلیل کیا؟ تکبر نے۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بافراغت جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا۔ اب ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کا امتحان ہوتا ہے، ورنہ ظالموں میں شمار ہو گئے۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا۔ علم خواہ کتنا بھی ہو انسان پھر بھی خطرے میں ہے، دشمن ہر وقت آس پاس ہے، انسان کو اس کا علم نہیں بچاتا۔ علم کی وجہ سے انسان کا دل دماغ روشن ضرور ہوتا ہے، لیکن علم آنے کا مطلب، صاحب علم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اب کوئی غلطی نہیں کرے گا یا وہ پھسلے گا نہیں یا وہ شیطان کے پندے میں نہیں آئے گا۔ شیطان کا خطرہ ہر ایک کو ہے اور ہر ایک کو محسوس کرنا چاہیے، خواہ کوئی جاہل ہے یا عالم ہے۔ اور شیطان نے آہستہ آہستہ وسوسے ڈال کر صاحب علم آدم کو اس امتحان میں کامیاب ہونے سے روک دیا۔ وہ ان کے لیے آزمائش بن گیا اور انہیں جنت سے نکلوا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی انسان کا دشمن شیطان اور شیطان کا دشمن انسان، یا پھر انسان انسان کا دشمن۔ انسان انسان کے لیے آزمائش، انسان انسان کے لیے فتنہ۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ دنیا میں آنے کے ساتھ ہی ہر دور میں ہر ایک کا ہر جگہ امتحان ہے، علم والوں کا بھی امتحان ہے اور بے علم والوں کا بھی امتحان ہے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہی زندگی بسر کرنا ہے۔ اب انسان زمین پر آ گیا۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ غلطی تو ہوگی لیکن مرنے تک توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ جتنی بھی بڑی غلطی ہو جائے انسان جب بھی پلٹ آئے اللہ کو تواب الرحیم پائے گا۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے خوف اور رنج نہ ہوگا
تو گویا ایک طرف انسان ہے، دوسری طرف شیطان ہے، اور انسانوں اور شیطان سے پہلے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نورانی مخلوق ہے، کبھی ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ شیطان نے انسان کی ضد میں آ کے اللہ کی نافرمانی کی اور اب وہ اسی پہ پکا ہو گیا۔ وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا اور وہ شر کا مجموعہ ہے، خود بھی شریر ہے اور دوسروں کو بھی شر پہ اکساتا ہے۔ ان دو کے بیچ میں انسان ہے جس کے اندر اللہ نے شر اور خیر دونوں ڈال دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر دونوں قوتیں ہیں، وہ چاہے تو خیر کی قوت کو نشو نما دے اور چاہے تو شر کی طرف لڑک جائے۔ انسان کے ساتھ فرشتہ بھی ہے اور ہر انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے۔ اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کس کو دوست بناتے ہیں، یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کس کی طرف جاتے ہیں، آپ کس کی مدد چاہتے ہیں۔ اگر آپ اچھے کام کریں گے تو اللہ فرشتوں سے مدد کرائے گا، اور اگر آپ غلط کام کریں گے، غلط رستے پر جائیں گے تو شیطان آپ کو اپنے ساتھ لے گرے گا۔ یہاں ہم سب کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں دائیں ہاتھ جانا ہے یا بائیں ہاتھ جانا ہے، ہمیں فرشتوں کی دوستی چاہیے یا شیطانوں کی کمپنی چاہیے، ہمیں اپنے لیے کیا چاہیے۔ شیطان اکڑ گیا تھا، فرشتوں نے سبحانک لا علم لنا کہا تھا، شیطان نے تکبر کیا تھا لیکن فرشتوں نے اطاعت کی تھی۔ اب انسان کے لیے کیا بہتر ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرے اور فرما برداری کرے، اور اللہ نے بھی وعدہ کر لیا کہ اگر تم میری ہدایت کی پیروی کرو گے تو پھر تمہیں میں ہر خوف اور غم سے آزاد کر دوں گا، اور اس کے برعکس جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اچھا کرنے کا انجام کیا ہے اور برا کرنے کا انجام کیا۔ اس کے بعد یہاں اگلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اللہ نے ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دی، ان کے اندر پیغمبر بھیجے، ہدایت دی، ان پر اپنی دینی اور دنیاوی نعمتوں کا فیضان کر دیا، انہیں چن لیا، انہیں اپنے کام کے لیے چنا، اپنے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے چنا۔ لیکن بنی اسرائیل دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنے اصل مقصد کو فراموش کر بیٹھے۔ بنی اسرائیل سے امامت چھین لی گئی اور اس کے بعد یہ امامت امت مسلمہ کو عطا کی گئی۔ امت مسلمہ کو اللہ نے چن لیا، کنتم خیر امت کہا۔ لیکن پہلا ذکر بنی اسرائیل کا کیا۔ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں مسلمان، لیکن ذکر بنی اسرائیل کا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھ سکیں کہ کہیں ہم وہ کام تو نہیں کر رہے جو بنی اسرائیل نے کیے۔ تو جہاں بنی اسرائیل کو خطاب ہے وہاں خود کو بھی مخاطب کر لیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فرہبون۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا اور تم مجھی سے ڈرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اللہ نے بنی اسرائیل میں پیغمبر بھیجے، انہیں دنیا کی سب سے بڑی حکومت عطا کی سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے ذریعے، انہیں دنیاوی طور پر بھی فضیلتیں دی، انہیں دینی طور پر بھی کتاب دی اور دنیا والوں کی ہدایت کے لیے چن لیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم میری نعمتیں یاد کرو، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کروں گا۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لے آؤ، بما انزلت، جو میں نے نازل کی، یعنی کیا؟ قرآن مجید۔ کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیسی ہے یہ کتاب؟ مصدقا لما معکم، یہ اس کی تائید ہے جو تمہارے پاس ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ اسی کو اتھینٹیکیٹ کر رہی ہے، اسی کو کنفرم کر رہی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تم اس کا انکار نہ کرو، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو بیچ نہ ڈالو اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ یہاں حق سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کا لایا ہوا پیغام ہے۔ بنی اسرائیل سے پیغمبروں نے وعدہ لیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی وعدہ لیا تھا کہ میرے بعد ایک ایسا پیغمبر آئے گا، تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا اور اس کی تائید کرنا، اور بنی اسرائیل اس کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور انہوں نے ان کو پہچان بھی لیا
تو انہوں نے ان کا ساتھ دینے کی بجائے ان کا انکار کر دیا، صرف اس بنا پر کہ وہ ان کی قوم میں سے نہیں آئے، وہ عربوں میں سے آ گئے، حسد کا شکار ہو گئے، اور وہی کیا جو ابلیس نے کیا تھا کہ حسد کا شکار ہو گیا تھا۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں گے تو پھر شاید ہم ان کے مقابلے میں چھوٹے ہو جائیں، تکبر کا شکار بھی ہو گئے، لہٰذا حق کا انکار کر بیٹھے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ حق جب سامنے آتا ہے تو اس کا انکار اسی بنا پر کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتا ہے، اور حق کو چھوٹا سمجھ کر یا حق لانے والے کو چھوٹا سمجھ کر اس کی بات نہیں مانتا۔ تو فرمایا باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو، یعنی حق کو لوگوں کے سامنے واضح کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ، یعنی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے تم بھی انہی کے ساتھ جا کر نماز پڑھو۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، کیونکہ اس دور کے بنی اسرائیل آج کل کے اسکالرز کی طرح تھے، تو مختلف طرح کے اسکالرز لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ ہاں تم اچھے اچھے کام کرو، لیکن بعض اوقات وہ نہیں کر رہے ہوتے جو دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہی حال بنی اسرائیل کا تھا کہ تم دوسروں کو نیکی کا کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتاب کی تلاوت کرنے والوں کو کیا کرنا چاہیے، کتاب پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن اس لیے نہیں پڑھا جاتا کہ صرف اس سے برکت اور فضیلت حاصل ہو، قرآن اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے کہ جو پڑھتے اور پڑھاتے ہو اس پر خود عمل نہیں کرتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، انسان عمل کیوں نہیں کرتا جاگیے، کیوں نہیں کرتا عمل؟ مشکل لگتا ہے نا، مشکل لگتا ہے، خواہشات آڑے آتی ہیں۔ فرمایا جب مشکل پیش آئے تو کیا کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ، کیونکہ اس زندگی کا سفر ایک مشکل سفر ہے، خواہ گھریلو زندگی ہو، خواہ آپ کام پر ہو، خواہ آپ کہیں پر بھی ہو، دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، ہر جگہ مشکلات ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یہ زندگی آسان نہیں، یہ ایک امتحان ہے، لیکن اس وقت آسان ہو جاتی ہے جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور اس کے لیے کیا کرو، اللہ کی مدد مانگو۔ اللہ کی مدد کس کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ مستعینو، پہلے صبر پھر صلاۃ، گویا صبر کا درجہ صلاۃ سے بھی پہلے ہے۔ جب مشکل آئے تو پہلا کام کیا کرو، صبر، برداشت، تحمل، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کے آگے سجدے میں جھک جاؤ، اس سے مدد مانگو، پھر اس کی رحمت نازل ہوگی اور تمہارے کام آسان ہو جائیں گے، اور دین پر چلنا جو مشکل لگ رہا ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے کچھ مشکل نہیں جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ دین کا کوئی بھی حکم اگر مشکل ہو تو چھوڑ تو نہیں سکتے، کرنا تو ہے۔ دوائی کڑوی بھی ہو تو کیا کرنا ہے، نگلنا تو ہے کہ شفا اسی میں ہے۔ لیکن انسان کیوں دوا کھا لیتا ہے، کیوں سرجری کروا لیتا ہے، کس امید پر کہ اس کو شفا ہوگی، انجام کو دیکھ کر۔ اسی طرح دین پر عمل کرنا اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب انسان کے سامنے اس کا انجام ہوتا ہے کہ اگر عمل کروں گا تو کیا ہوگا اور اگر نہیں کروں گا تو کیا ہوگا، کوئی تیسری جگہ تو نہیں ہے۔ پھر فرمایا اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، تم چنے ہوئے لوگ تھے، عزت بخشی تمہیں اپنے کام کے قابل بنایا، اپنا کام تمہارے سپرد کیا، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد ملے گی۔ انجام کو سامنے رکھو اور پھر دیکھو کہ کیا کر رہے ہو۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی تھی، تم کتنی مشکل میں تھے، تم سلیو تھے دوسروں کے، اور وہاں سے تمہیں اس نے نجات دی اور اپنے کام کے لائق بنایا۔ کیا تم شکر گزار نہ ہوگے؟ انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بڑی آزمائش تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ انسان بعض اوقات ایسے حالات میں ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے اس سے نجات حاصل ہو،
یعنی دنیا کی مشقتوں، مثلاً اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جاب کر رہے ہیں، یہ جاب آپ کو پسند نہیں، یوں لگتا ہے جیسے آپ کہیں کسی کی غلامی کر رہے ہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے دوسرے راستے کھولتا ہے، آپ کو دین کی سمجھ دیتا ہے، آپ کو انسانوں کی خدمت کا موقع دیتا ہے، آپ کو ایک بہترین کام کے لیے چن لیتا ہے، تو مشکلات تو وہاں بھی ہوگی، پھر دیکھتا ہے کہ تم اس کا حق کتنا ادا کرتے ہو، اس پر شکر گزار کتنے ہوتے ہو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر پچھلا مشکل وقت بھول جاتا ہے اور موجودہ مشکلات ہمیں مایوس کرنے لگتی ہیں، لیکن کبھی بھی انسان کو ہمت نہیں ہارنا، اللہ کے دین کے قابل ہونا، اس کتاب کی خدمت کے لیے چنے جانا، اس کو سیکھنا اور سکھانا دنیا کے بہترین کاموں میں سے ہے، لیکن جتنا کوئی کام بہترین ہوتا ہے اس کے لیے مشکلات بھی اتنی ہی زیادہ آتی ہیں، لہٰذا اس کے لیے انسان کو اتنی ہی اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور اتنی ہی صبر اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس موقع پر انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کیا میرا پہلا حال بہتر تھا یا اب کو بہتر ہے، کیا دنیا کی سروس بہتر ہے یا دین کی سروس بہتر ہے، کیا اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہوا وقت بہتر ہے یا اللہ کی فرما برداری میں گزرا ہوا وقت بہتر ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ فرعون کون تھا؟ جو بنی اسرائیل کی جنریشنز کا دشمن تھا، جو ان کی فیوچر جنریشنز کا قاتل تھا، جو ان کے حال کو نہیں ان کے مستقبل کو تباہ کر دینا چاہتا تھا۔ اللہ نے ان کو اس سے نجات دی، اس کے ظلم و ستم سے، اور اس کا آلٹرنیٹ عطا کیا۔ آج بھی آپ دیکھیں ہماری فیوچر جنریشنز کس خطرے میں مبتلا ہیں، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا ایمان ایٹ رسک ہے۔ اس کے لیے آپ سب کو کوشش کرنی ہوگی، مل کر کوشش، کیونکہ دنیا میں ایمان اور عمل صالح پر قائم رہنا آسان کام نہیں، یہ کانٹوں بھرا رستہ ہے جس کے لیے انسان کو بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کراتے ہیں کہ دیکھو اس نے تم کو آزادی دی، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شب و روز کی قرارداد پہ بلایا، یعنی کوہ طور پر، اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو آبادی کے ہنگاموں سے نکال کر کوہ طور پہ بلایا، تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو، یعنی ان کو بھی کتاب ملی، ہدایت ملی۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دینے کے لیے چنا اور پیچھے سے بنی اسرائیل بگڑ کر بیٹھ گئے، بچڑے کی عبادت کرنے لگے، گائے کے بچے کی پوجا کرنے لگے۔ کسی قوم کو دیکھا تو اسی پر ریجھ گئے، اور پھر آگے جا کے سامری نے ان کے لیے سونے کا بچڑا بنا دیا۔ تفصیلات خود قرآن میں آئیں گی، اس لیے میں پورے واقعات یہاں نہیں بتا رہی، کیونکہ یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آپ سب جان جائیں گے، یاد دہانی بھی ہو جائے گی۔ کہنے کی بات یہ ہے، سیکھنے کا سبق یہ ہے کہ وہ مہربان رب جو ہم پر اتنی عنایتیں کرتا ہے، ہم اس کی رحمتوں اور عنایتوں کو بھول کر وہ کام شروع کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے لائق۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست بجلی نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آئے، کتاب پیش کی، کہا ہمیں کیا پتا کہ اللہ نے بھیجی ہے، تم کہتے ہو میں نے اللہ سے بات کی، ہمیں بھی لے چلو، ہم بھی بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک وہ ہم سے بات نہیں کرتا اس وقت تک ہم یہ نہیں مانیں گے۔ انتہا درجے کی ڈٹائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عام انسانوں سے کبھی بھی بات نہیں کی، وہ پیغمبروں کے ذریعے بات کرتا، پیغمبروں سے کرتا ہے اور پیغمبروں کے ذریعے پیغام پہنچاتا ہے، یا فرشتوں کے ذریعے پیغمبروں تک پیغام پہنچاتا ہے، اور پیغمبر انسانوں اور رب کے درمیان ایک واسطہ بنتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے نہ ماننے کی خاطر کہ نہ مانیں گے نہ کچھ کرنا پڑے گا اور اپنی منمانی زندگی بسر کریں گے، ایسی حجتیں اٹھا دی۔ اس پر بھی اللہ نے ان پر احسانات کیے، وارننگز آتی رہی، ہلکی پھلکی پنشمنٹ بھی ہوتی رہی، لیکن اس کے ساتھ احسانات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ،
مگر تمہارے پہلوں نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا۔ کیسے؟ اللہ کی بات نہ مان کر، شکر گزاری نہ کر کے۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا عاجزی کے ساتھ، اور کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے۔ حتتن ایسے جیسے کہنا استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی اللہ سے بخشش مانگتے ہوئے، اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، حتتن کی بجائے ہنتتن کہنے لگے کہ ہمیں گندم چاہیے، کھانا چاہیے، کھانا چاہیے، یعنی دین کا مذاق اڑانے لگے، اللہ کے الفاظ کو بدل دیا۔ آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، یعنی جب وہ صحرائے طی میں تھے، فرعون کی غلامی سے نجات پا کر جب سمندر کو پار کر کے صحرا میں آئے تو نہ وہاں کھانے کو تھا، نہ پینے کو تھا، نہ سایہ تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیا، کھانے پینے کو من و سلوہ دیا، پینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ پتھر پہ اپنی عصا کو مارے، اور پھر اس میں سے 12 چشمے نکال دیے، یعنی ہر نعمت عطا کی، فوڈ، ڈرنک، شیلٹر۔ یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے لیے پانی لینے کی ہے۔ پورا ڈسپلن، یعنی بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، 12 الگ الگ جگہ انہیں بتائی گئی کہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے پانی لے، بیسٹ آرگنائزیشن۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ گویا اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم نعمتیں استعمال کریں، کھائیں پیئیں، منع نہیں، لیکن فساد نہ کریں، لوگوں کی زندگی حرام نہ کریں، ریسورسز کو مس یوز نہیں کریں، ان کو استعمال کریں لیکن سپوائل نہیں کریں۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، روز من و سلوہ نہیں کھایا جاتا، ہم تنگ آ گئے ہیں، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا گھٹیا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ من و سلوہ آسمان سے آتا ہے اور تم زمین کی پیداوار چاہتے ہو؟ تمہیں تو میں نے اپنے کام کے لیے چنا، تمہارے لیے غذا کا بندوبست میں نے کیا، پانی کا انتظام میں نے کیا، تمہارے سر پہ بادلوں کا سایہ میں نے کیا، تاکہ تم میری عبادت کرو، تاکہ تم اس کام کے لیے تیار ہو جس کے لیے میں نے تم کو چنا ہے، تم اپنے مقصد پہ فوکس کرو، اور تم کس چیز کے پیچھے چل پڑے، تم کیا چاہنے لگے، تم نے اپنا رخ کس طرف کر لیا، صرف اپنی خواہشات کی تکمیل، صرف چٹپٹے کھانے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی میں، ہمارے مشن کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ کیا ہے، صرف کھانے نہیں، چٹپٹے کھانے، اور اس ٹیسٹ کے حصول میں ہم بڑے بڑے کام پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، فرض درجے کے کام چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں لیٹ کر دیتے ہیں، اور بچوں سے غافل ہو جاتے ہیں، اور جو اپنی عبادات ہیں یہ انسانوں کی خدمت کے کام ہیں وہ سب چھوڑ کر صرف اپنی پیٹ پوجا کرنے لگتے ہیں۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یہ صرف بنی اسرائیل کو نہیں کہا جا رہا، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ جب بھی کبھی ہم اعلیٰ درجے کے کام کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑ جائیں، پرائرٹائز نہ کر سکیں، فرائض کو چھوڑ کر نوافل کی طرف چل پڑیں، اہم ذمہ داریوں کو چھوڑ کر گھومنے پھرنے کو نکل جائیں، تو ہر اس سچویشن پر یہ آیت لاگو ہوتی۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، خیر کو چھوڑ کر ادنا کی طرف آ رہے ہو۔ اللہ نے امت مسلمہ کو بھی اپنے کام کے لیے چنا ہے، آپ سب قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی اس لیے یہ ساری نعمت دی ہے کہ تم دنیا والوں کے سامنے ہدایت کا پیغام لے کر جاؤ اور ان کے لیے حقیقی اور اصلی کامیابی کے دروازے کھولو، اور تم ان کے پیچھے چل پڑے، تم ان کاموں میں الجھ گئے یا ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنے لگے کہ جو اصل مقصود نہیں، وہ تو صرف ذرائع ہیں، وہ تو مینز ہیں، وہ تو اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ مقصود نہیں ہے، مقصود اور مطلوب کچھ اور ہے۔ تو جس وقت بھی آپ فرض چھوڑ کر غیر اہم کام کرنے لگے تو اپنے آپ سے پوچھا کریں، اپنے آپ کو بتایا کریں، اور اس آیت کو کہیں لکھ کر لگا لیں، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، بہترین کو چھوڑ کر کم ترین کی طرف، اہم کو چھوڑ کر غیر اہم کی طرف، امپورٹنٹ کو چھوڑ کر ان امپورٹنٹ کی طرف۔ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہا ہو، ٹھیک ہے، یہ کھانا چاہتے چھوڑو صحرا کو جہاں تمہاری تربیت ہو رہی ہے، ٹریننگ ہو رہی ہے،
کسی سٹی میں چلے جاؤ، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا، سب کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، اچھے اچھے ریسٹورینٹ۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی، کیونکہ جو قوم اپنا مقصود اور منزل صرف کھانا پینا بنا لے اور صرف دنیا کے لیے جینے لگے اور اس کی زندگی سے بلند مقاصد غائب ہو جائیں، پھر ان کے لیے صرف ذلت اور پستی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے کیونکہ انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا جس کے لیے اللہ نے ان کو چنا تھا۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے، یعنی ان کی بد اخلاقی اس انتہا کو پہنچ گئی، اس درجے کو پہنچ گئی۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یقین جانو کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، نبی عربی کو ماننے والے ہیں، یا یہودی یا عیسائی یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ نجات کا انحصار کسی خاص گروہ، کسی خاص قوم میں سے ہونے پر نہیں، نجات کا انحصار کس پر ہے؟ ایمان اور عمل صالح، نیک اعمال پر۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے کوہ طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پکا وعدہ لیا تھا۔ ہم بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عام کرتے، پھر وہ نافرمانی کرتے، پھر اللہ ان کو معاف کرتے، پھر ان کو مقصد بتاتے، اس کے بعد پھر وہ نیچے گرتے۔ آخر کار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بلا کر ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھا کر ان سے وعدہ لیا کہ پکڑتے ہو میری کتاب یا نہیں، مانتے ہو اس کو یا نہیں، عمل کرتے ہو اس پر یا نہیں۔ تو اس وقت وقتی طور پر مان گئے، بعد میں پھر بھول گئے۔ آج ہمارا بھی تو حال یہی ہے، بار بار یاد دہانی کرانی پڑتی، بار بار پکڑانا پڑتا ہے، بار بار سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھو یہ سب سے اہم چیز۔ اور اگر آج امت مسلمہ اس مشن کو نہیں اٹھاتا پھر کس سے توقع ہے؟ کون اللہ کا پیغام دوسروں کو پہنچائے گا؟ کون لوگوں کو اللہ سے جوڑے گا؟ کون لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنے گا؟ اب کوئی پیغمبر تو آنے کا نہیں، اب تو یہ کام آپ ہی کو کرنا ہے، اور اگر آپ اس کو چھوڑ کر اور چیزوں میں لگ گئے تو یہ کون کرے گا؟ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ہم نے مطلوب جو بنایا ہے کہ تقوی حاصل کرنا ہے ہم کو اس رمضان میں، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ دو کام کرنے، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوط پکڑ لو، کہیں پیٹ پیچھے تو نہیں رکھ دیا، کہیں بھلا تو نہیں دیا، کہیں اس کو چھوڑ تو نہیں دیا، کہیں دوسری چیزیں اس کے اوپر حاوی تو نہیں ہو گئی، کہیں اور چیزیں زیادہ بڑی پرائرٹی تو نہیں ہو گئی۔ اور پھر صرف پکڑ کر ہی نہیں رکھنا، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس میں ہے اس کو یاد رکھو، اس کا ذکر کرتے رہو۔ آج ہم الحمدللہ سب اسی مقصد کے لیے یہاں پر حاضر ہوں، اسی مقصد کے لیے ہم اپنے وقت کے یہ چند گھنٹے نکال رہے ہیں تاکہ ہم پھر سے اس کو مضبوط پکڑ لیں اور یاد دہانی کر لیں بھولے ہوئے سبق کی، تاکہ ہمارے اندر کیا پیدا ہو؟ تقوی۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بعد میں پھر منہ موڑ گئے، پھر تم نے منہ پھیر لیا اس کے بعد، کیونکہ ہوتا یہ تھا جب دنیا نظر آتی تھی تو دنیا میں کھو جاتے تھے اور اس کو ایک طرف رکھ دیتے تھے، پھر بھلا دیتے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا۔ اللہ نے منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ سمندر کے کنارے رہتا تھا، ان کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا، کہ بس ایک دن تمہاری چھٹی کا دن ہے، کام نہیں کرنا۔ اور آزمائش یہ کہ اسی دن مچھلیاں اوپر اوپر آتی تھی اور باقی دنوں میں کم آتی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا آپ کے سامنے ٹھاٹھے مار رہی ہو اور آپ کو کہا جائے کہ نہیں اس کو نہیں ہاتھ لگانا، آپ کے پاس دنیا کمانے کی بہت سی اپرچونٹیز ہوں اور پھر آپ کو کہا جائے نہیں یہ نہیں، قرآن کی خدمت کرنی ہے۔ اب کون ہے جو اس پر صبر کرے؟
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ تو پھر قرآن کی تعلیم دینے لینے، اس کی خدمت، اس کو دنیا تک پہنچانے کی طرف آ جاتے ہیں جن کے پاس دنیا کو کچھ زیادہ کام نہیں ہوتا، لیکن جن کو دنیا میں ایکسل کرنے کی اپرچونٹیز ملی ہو، پھر وہ اس کو چھوڑ کر اس کتاب کو مضبوط پکڑے، ایسے لوگ نہ ہونے کے برابر اس وقت دنیا میں انگلیوں پہ گنے جا سکتے۔ یہ کوئی مشغلہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے کہ جن کے لیے پرائرٹی نمبر 1 یہی ہو کہ اللہ کی طرف سے جو میسج آیا ہے اسے پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے، ہر زبان میں پھیلا دیا جائے، ہر طریقے سے دوسروں تک پہنچا دیا جائے۔ اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم قربانی کے درجے پر کام کریں، کنوینئنس کے درجے پر نہیں، آرام کے درجے پر نہیں، کیونکہ کوئی بھی بڑا کام قربانی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ٹیسٹ ہر ایک کا ہوتا کہ ایک طرف مچھلیاں ابھر کے آ رہی ہوتی اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اس وقت کون کنٹرول کر سکتا ہے، کون صبر کر سکتا ہے ان سامنے آنے والی مچھلیوں پر؟ وہی جو آخرت کا بڑا فائدہ اور جنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہو، جسے جنت کا شوق سونے نہ دے اور جسے جہنم کا خوف آرام نہ کرنے دے۔ یہ انتھک جہد مسلسل کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ پیغمبروں کا راستہ ہے، یہ پیغمبروں کے فالوورز کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس سے امت مسلمہ کو دنیا میں عزت مل سکتی، یہ وہ راستہ ہے جس سے تمام انسانیت کی بھلائی ہو سکتی، کیونکہ ساری مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، اس تک اللہ کا پیغام پہنچنا چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ ہم لے کے اپنے ہی پاس بیٹھ گئے، ہم نے بند کر کے اپنے شیلف میں بند کر دیا اس کو، اور اس کو آگے پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کوئی۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کے لیے ایک زبردست ٹیسٹ تھا، لیکن وہ صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ ایک ہیلا کیا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم ہفتے کے دن نہیں مچھلیاں پکڑتے، ہم ہفتے کے دن آنے والی مچھلیوں کو ٹریپ کرنے کا بندوبست کرتے ہیں، جمعے کو جال لگا دیتے، اتوار کو نکال لیتے، ساری مچھلیاں ہفتے کے دن اس کے اندر آ جاتی۔ اور وہ بظاہر کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو معصوم لوگوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہفتے کے دن، یہ تو خود ہی آ گئی تھی۔ اور آپ کی نیت کیا تھی؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں تھی؟ کیوں لگا رہے تھے جمعے کو جال؟ تاکہ ہفتے کی مچھلیاں پکڑ سکے، مقصد تو مچھلیاں پکڑنا تھا۔ اس طرح پھر انسان کے اندر کا جو شر ہے وہ اس کو مکاریاں سلجھاتا ہے کہ ہاں کرو اپنی مرضی اور اللہ کو اس چیز پہ راضی کر دینا۔ پھر انسان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہو جاتے ہیں، پھر انسان اس طرح کی ہوشیاریاں دکھانے لگتا ہے۔ اینیوے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پتا ہے سب کچھ، کس نے یہ کام کیا تھا، کس نے یہ زیادتی کی تھی۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا چھوڑا۔ موعظۃ للمتقین، پھر تقوی کا ذکر۔ تقوی والے ایسے واقعات اور ایسی سٹوری سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا نہیں کرنا؟ اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کرنی، کہ ہم ظاہر میں تو اچھے کام کریں لیکن اندر خدا سے نہ ڈریں۔ تقوی انسان کے اندر سے منافقت دور کر دیتا ہے، وہ سب لوگوں کے بیچ میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور وہ اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، وہ چھپ کے بھی اس کی اطاعت کرتا ہے، وہ سامنے بھی کرتا ہے، وہ جمعے کو بھی کرتا ہے، وہ ہفتے کو بھی کرتا ہے، وہ اتوار کو بھی کرتا ہے، وہ دھوکہ بازی نہیں کرتا، وہ فریب سے کام نہیں لیتا۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ مصریوں کے ساتھ رہے تھے، مصری گائے کی پوجا کرتے تھے، تو ان کے دلوں میں بھی اس کی بڑی تعظیم تھی۔ تو جب بنی اسرائیل کو جسمانی آزادی ملی تو اللہ تعالیٰ ان کو ذہنی طور پر بھی آزاد کرنا چاہتا تھا، اور وہ سارے بت توڑنا چاہتا تھا جو ان کے دماغ میں بنے ہوئے تھے۔ تو اس کے لیے حکم ملا کہ گائے ذبح کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر جس چیز سے محبت کرتا ہے اسی سے آزمایا جاتا ہے، وہی آزمائش بنتی ہے انسان کے لیے۔ بنی اسرائیل نے دل میں گائے کا بت رکھا ہوا تھا، اللہ نے کہا اسی کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ کس کو ذبح کرو؟ بیٹے کو، کیونکہ بیٹوں کی محبت بھی، وہ بت بھی ہمارے دل میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح مال کی محبت، باقی چیزوں کی محبت۔ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ گائے ذبح کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں، کہ تم سے مذاق کروں۔ پیغمبر مذاق نہیں کیا کرتے۔ بولے اچھا، اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے، کچھ ڈیٹیلز چاہیے، کیسی گائے ہو۔ ہوتا یہی ہے جو کام ہم نہ کرنا چاہیں پھر اس کی تفصیلات میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ قانون قاعدہ ہے، جو آپ نے نہ کرنا اس کی مین میخ نکالنے لگے، پھر کبھی نہیں ہوگا وہ کام۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے
کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ خود کے لیے سوال کر کے حکم مشکل بنا لیا، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ نے کوئی خاص رنگ تو نہیں کہا تھا، بس گائے ذبح کرنی تھی جس بھی رنگ کی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے، اور مشکل جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے، اور کنڈیشن۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ، اور بتاؤ کیسی گائے چاہیے۔ ہمیں اس کی تعین میں شبہ پڑ گیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ابھی بھی کنفیوژن باقی ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، کام نہیں کرتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا، کیونکہ اب کوئی چارہ ہی نہیں رہ گیا، تو کوئی اور سوال تھا نہیں۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن اب پھنس گئے، کارنر ہو گئے، اس لیے اب انہیں کرنا ہی پڑا۔ اس سے یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان کو شوشہ بازی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے احکامات کے اندر بہت بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے۔ جو حکم سامنے آئے اس کو لے کر اس پر عمل کر لینا چاہیے، اور دین کو سمپل رکھنا چاہیے، بہت زیادہ کمپلیکیشن نہیں اس میں ڈالنی چاہیے۔ اور اسی لیے زیادہ سوال کرنے سے بھی منع کیا گیا دین کے معاملات میں، کیونکہ جتنے سوال کریں گے اتنی ہی مشکلات کھڑی ہوں گی۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پہ قتل کا الزام تھوپنے لگے؟ ہوا یہ تھا کہ کسی شخص کو کسی نے قتل کر دیا اور قاتل معلوم نہیں تھا، تو کہا جاتا ہے کہ اتفاق یہ کہ جب انہوں نے گائے ذبح کی تو ان کو ڈر تھا کہ پتہ نہیں کیا عذاب آ جائے گا، اتنے میں قتل ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ ہاں بھئی آگے مشکل، لیکن ہوا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی گائے کے ٹکڑے کو اس مقتول پہ مارنے کا حکم دیا، اور اس سے وہ مقتول جو تھا وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا۔ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ گائے کو ذبح کر کے ان کی شامت آئے گی، اللہ نے اسی گائے کو ان کے لیے باعث رحمت بنا دیا اور ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، کیونکہ یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب ایک دوسرے کو بلیم کیا جاتا ہے تو پھر وہ سلسلہ کہیں رکتا نہیں، انسان اس کا ریونج لینے لگتا ہے، اور پھر وہ چھوٹا فساد بہت بڑے فساد میں ڈھل جاتا ہے۔ اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں ان سے بھی کچھ بڑھے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، اس کو سب پتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ہوتا یہ کہ جب انسان اللہ کی کتاب کو مذاق اڑاتا ہے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ دین میں بلا وجہ بحث مباحثہ کرتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے، پھر دین عمل کے قابل چیز نہیں رہتی۔ لہٰذا کرنا کیا چاہیے؟ سمینا و اطانا، حکم ملا نماز پڑھو، نماز پڑھیں، رزق میں سے خرچ کرو، خرچ کر رہے ہیں۔ اب اگر انسان بہت زیادہ ڈیٹیلز میں چلا جائے تو عمل سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ زیادہ وقت تو باتوں اور بحثوں میں ہی لگ جاتا ہے۔ اب جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا، پھر انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ اس کو حق نظر آتا ہے، نہ وہ حق بات کہہ سکتا ہے، اس کا اقرار نہیں کر سکتا، اس کی گواہی نہیں دے سکتا، نہ کوئی وہ اچھی بات سن سکتا ہے، اور پھر نتیجتاً انسان بیکار ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ دل پر ہی ساری زندگی کا انحصار ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان کے دل سخت ہوئے تو انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی نظر نہ آئی، اور وہ ان پر ایمان نہ لا سکے، اور بہت بڑی سعادت سے محروم رہ گئے۔ تو مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ایسے سنگ دل لوگوں سے تم توقع رکھتے ہو کہ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ جب دل سخت ہو جاتے تو پھر انسان خدا سے نہیں ڈرتا، پھر وہ خدا کے کلام کے ساتھ بھی ٹیمپرنگ کرنے لگتا ہے، اس کو بھی اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنے لگتا ہے، اس سے اپنی مرضی کے مطلب نکالنے لگتا ہے، اس کو ویسا نہیں لیتا جیسا وہ ہے یا جو اس کا مطلوب ہے۔ اور یہی کام انہوں نے کیا، حالانکہ یہ اہل علم لوگ تھے، پیپل آف دا بک، صاحب کتاب تھے، ان کا ایک مقام تھا، ایک سٹیٹس تھا، لیکن یہ ساری چیزیں انسان کو فائدہ نہیں دیتی اگر دل کی اصلاح نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ریلیجس لوگ
دلوں کی سختی کی وجہ سے بظاہر ریلیجس نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دین ہی کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، سامنے آ کے انکار نہیں کر پاتے تھے، دو رخ ڈبل فیس، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پہ کھولی، تمہاری کتاب میں لکھی ہوئی، یعنی مسلمانوں کو مت جا کے بتاؤ کہ ہماری کتاب میں وہ ان کے پیغمبر کا ذکر ہے، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کر دیں، یعنی کل یہ جا کے ہمارے خلاف گواہی دیں گے مسلمان کہ ان کو پتا تھا اور پھر بھی یہ نہیں مانے۔ اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے؟ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ اہل کتاب پیپل آف دا بک دو بڑے گروہوں میں تھے، ایک تھا ان کے اسکالرز، علماء اور ریلیجس طبقہ کا گروپ، اور دوسرا تھا عوام۔ علم جو تھا، بک جو تھی، وہ صرف چند لوگوں کے بیچ میں تھی، عوام کو پڑھنے کا حق نہیں تھا، نہ کوئی بتاتا تھا ان کو وہ جھوٹے قصے کہانیاں دے کر خوش کیے رکھتے تھے اور نجات کے خود ساختہ فلسفے بتاتے رہتے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ میں کیا ہو رہا ہے کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا صرف ایک مخصوص اسکالرلی لیول پر اور ایک مخصوص سرکل میں، اور اگر کوئی پڑھنا بھی چاہے تو اس کو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ جب تک یہ 14 علوم نہیں پڑھو گے تو تم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ قرآن سے براہ راست رہنمائی لیتے ہی نہیں۔ کیا صحابہ کرام نے بھی 14 علوم پہلے پڑھے تھے پھر ان کے پاس قرآن کی آیات آئی تھی؟ نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ ہم سے کلام کرتا ہے اور اس کے سمجھنے میں کچھ مشکل نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، اور یہ کتاب نصیحت کی کتاب ہے، یاد دہانی کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے۔ یہ کوئی قانون کی کتاب نہیں اور نہ کوئی احکام کی کتاب ہے۔ ہاں اس میں کچھ احکام ضرور موجود ہیں، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ کتاب ہدایت اور نصیحت کے لیے آئی، راہ دکھانے کے لیے آئی ہے، حقیقت بتانے کے لیے آئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک تو تھے اسکالرز، سخت دل لوگ، ریلیجس سٹیٹس تھا ان کے پاس، عوام کی نظروں میں بہت بلند مقام رکھتے تھے، لیکن اخلاق سے آری، کردار سے آری، ڈبل فیس قسم کے لوگ، دنیا والوں کے سامنے بہت اللہ والے لیکن حقیقت میں تنہائی میں شیطان سے بھی بدترین۔ اور دوسری طرف ان پڑھ جاہل لوگ، کچھ علم نہیں، نہ دنیا کا، نہ دین کا، نہ آخرت کا، اور نہ اپنی عقل سے سوچتے، نہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے، نہ ان کے دل روشن۔ ان کا دین کیا تھا؟ بس جو کسی نے کچھ بتا دیا، جو سنا سنایا، نہ خود کتاب پڑھی، نہ سمجھی، نہ کھولی، نہ دیکھی، اور نہ اس کے مطابق عمل کیا۔ آج ہم بھی تو اسی حال کو پہنچ گئے۔ ایک طبقہ ہے جو رول کرتا ہے یعنی دین میں، اور دوسرا کیا ہے؟ وہ صرف بلائنڈ فالوورز، صرف بلائنڈ فیتھ رکھ کے بلائنڈ فالوورز بن کے جو بتا دیا جاتا ہے وہ اس پر چلتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ دو بالکل واضح گروپ بنے ہوئے ہیں۔ کرنا کیا چاہیے؟ ان دونوں کو کمبائن کرنا چاہیے اور عوام کی سطح پر کتاب کھولنی چاہیے۔ یہ کتاب ہدی للناس ہے، سب انسانوں کے لیے ہے، سب کو کھولنی چاہیے، سب کو پڑھنی چاہیے، سب کو دیکھنی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے کچھ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے، إِلَّا أَمَانِيَّ، مگر آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں کہ مختلف کام کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ سب ان کی خوش فہمیاں ہیں، خام خیالیاں ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ ان کے علماء میں سے ایک گروہ یہ تھا کہ جو خود باتیں لکھ کر اس کو اللہ کا کلام بتاتا۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر لوگوں سے کہتے کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے، تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ یعنی اپنی مرضی کی باتیں لکھ کر اسے خدا کا کلام بتاتے، اور کیسی باتیں لکھتے جس میں اس طبقے کا اپنا فائدہ تھا۔ حقیقت یہی ہے کہ جب انسان کوئی قانون بناتے ہیں تو وہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں کہ انہیں کیا سوٹ کرتا ہے، ان کا فائدہ کس میں ہے۔ لہٰذا یہ بھی دین میں نئی نئی رنگا رنگ باتیں اپنی طرف سے بناتے، گھڑتے اور اللہ کے نام سے پیش کرتے۔ اللہ نے فرمایا ہے، کتاب میں لکھا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ عوام بیچارے کتاب انہوں نے دیکھی نہیں، انہیں کیا پتا کتاب میں لکھا ہے یا نہیں، وہ تو آنکھیں بند کر کے اپنے بڑوں کے اوپر یقین رکھتے تھے کہ جو یہ بتا دیں گے وہی حق ہے۔ حالانکہ حق کیا ہے؟ جو اس کتاب میں ہے۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں،
ہم تو جنت ہی میں جائیں گے. آج ہم سب کا بھی یہی خیال ہے نا, جو چاہے کریں, جنت ہمارے لیے بنی ہے. اللہ یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے, پھر نکل ہی آئیں گے نا. کیا ہوا؟ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. جو بھی بدی کمائے گا, جو بھی برا کام کرے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا, اس غلطی سے باہر نہیں نکلے گا, اس پر اصرار کیے چلے جائے گا, وہ دوزخی ہے اور دوزخ میں ہمیشہ رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں. جنت میں جانے کا کرائٹیریا بھی بتا دیا, ایمان اور اچھے کام, اور دوزخ کی سزا کس وجہ سے ہے وہ بھی بتا دی, اللہ کی نافرمانی اور پھر اس سے باز نہ آنا, اس پر اصرار کرنا, توبہ نہ کرنا. یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. یعنی بنی اسرائیل کو بھی یہی دین ملا تھا جو ہمیں ملا ہے. کیا تھا؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں, ماں باپ کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا. اللہ کی عبادت کے فوراً بعد بندوں کے حقوق کہ ان سے اچھا سلوک کرنا, لوگوں سے بھلی بات کہنا, وقولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھی طرح کلام کرنا. یہ تھی دین کی بنیادی باتیں, اور آج بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھی, ہمارے لیے بھی ہے. ایک طرف اللہ کی اطاعت اور دوسری طرف انسانی رشتوں کی قدردانی, جس میں سب سے پہلے ماں باپ, پھر رشتہ دار, یتیم, مسکین, ان سب کے ساتھ اچھا سلوک. کیونکہ بعض اوقات انسان ماں باپ کی عزت کرتا ہے تو رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے. بعض لوگ رشتہ داروں میں خوب خوش رہتے ہیں, ان کا تو خیال رکھتے ہیں, لیکن اس سے باہر کوئی بھوکا ہے, پیاسا ہے, مصیبت میں ہے, اس کی ان کو پرواہ نہیں. لیکن دین ایک بڑی پکچر ہمارے سامنے لاتا ہے, ہمارے ذہن میں وسعت ڈالتا ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں سوچیں, صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں, تمام انسانوں کے لیے سوچیں, اور خاص طور پر جو محروم لوگ ہیں, یتیم اور مسکین. اور پھر اگر کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اچھی بات, لوگوں سے بھلی بات کرنا, کیونکہ جو غلط بات ہوتی ہے وہ فتنہ فساد پیدا کرتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَكُمْ, میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اچھی بات کیا کریں, یعنی خوبصورتی سے بات کریں, کیونکہ شیطان دلوں میں پھوٹ ڈال دیتا ہے, فساد ڈلوا دیتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر دل پھٹتے ہیں سخت کلامی کی وجہ سے, اکثر دلوں میں دوریاں آتی ہیں بد اخلاقی کی وجہ سے, کلام میں شدت اور سختی کی وجہ سے. لہٰذا آج کے اس پارے میں جہاں اللہ پر ایمان اور نماز اور صدقہ خیرات کی بات ہے, وہاں ہم اپنے لیے خصوصی طور پر اپنی گفتگو اور اپنے کلام پر توجہ دیں, اور کل تک انشاءاللہ مسلسل اس بات کی پریکٹس کریں گے کہ ہم جس سے بھی بات کریں دھیمے لہجے میں کریں, آرام سے کریں, پیار سے کریں, خوبصورتی سے کریں, اچھے الفاظ استعمال کریں. سچ کہنا ہو تب بھی نرمی سے کہیں, اگر کسی کو کوئی ڈسپلن کرنا ہو تب بھی نرمی سے کریں, تاکہ تمام امور درست ہو جائیں اور شیطان کو کہیں اندر آنے کا راستہ نہ ملے. نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا, یہاں آپ دیکھیے نماز اور زکوٰۃ بعد میں آئے ہیں, اچھی بات پہلے آئی ہے. والدین اور انسانوں کے حقوق پہلے